آج کے اس اسلامک انسائکلوپیڈیا فار کڈس میں ہم جانیں گے اذان کے بارے میں۔ بچوں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، اور کیوں دی جاتی ہے؟ وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ اب فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے اور سب مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ یعنی اذان تب دی جاتی ہے جب فرض نماز ادا کرنے کے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، اذان کو نماز کے وقت کی ایک اناؤنسمنٹ یا اعلان سمجھ لیں۔ آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پتے کی بات بتاتی ہوں۔ شروع میں جب اسلام پھیل رہا تھا نا، تو اس وقت مسلمان بغیر اذان کے ہی نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس سے کیا ہوتا تھا کہ تھوڑی بہت پرابلمز آتی تھی۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان مسجد سے ذرا دور فاصلے پر رہ رہے ہوتے تھے یا پھر کسی دوسرے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے، تو ان سب کو نماز کے ٹائم کی کلیئر کنفرمیشن نہیں پتہ چلتی تھی۔ اب اس پرابلم کو یا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کہ بھئی اس مسئلے کا کیا سلوشن ڈھونڈا جائے۔ تو اس پر تو کسی نے تو یہ مشورہ دیا کہ جو یہودی یا جیوز ہوتے ہیں، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جب ان کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ ٹرمپٹ بجا کر اس بات کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی چلو آؤ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جو یہودیوں کی طرح ٹرمپٹ بجا کر اعلان کریں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی جیسے کرسچنز ہوتے ہیں نا، عیسائی، تو وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں یا چرچ بیلز بجاتے ہیں، تو ہم بھی وہ کر لیتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو تھا وہ دل کو نہ بھاتا تھا۔ آخر کار نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی نے، جن کا نام عبداللہ ابن زید تھا، عبداللہ ابن زید، وہ آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ مجھے اللہ کریم نے خواب میں ایک طریقہ سکھایا ہے جس کے ذریعے ہم سب مسلمانوں کو ایک ہی وقت میں نماز کی اطلاع پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ دیکھو، تم یہ طریقہ جو ہے وہ حضرت بلال ابن رباح کو سکھا دو۔ حضرت بلال ابن رباح، جنہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی آواز میں بہت سوز تھا، یعنی ان کی آواز بہت دل کو چھو جانے والی تھی۔ اور اس طرح اسلام کے سب سے پہلے مؤذن یعنی سب سے پہلے اذان دینے والے، مؤذن کا مطلب ہوتا ہے اذان دینے والا، وہ کون تھے؟ وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب وہ اذان دیا کرتے تھے تو اذان کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور ماشاءاللہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، آپ یہ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور 5 نمازیں ہوتی ہیں تو 5 دفعہ اذان بھی ہوتی ہے، یہ بھی آپ لوگ روز ہی سنتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے ان عربی کے الفاظ پر غور کیا ہے کہ جو اذان میں استعمال ہوتے ہیں؟ تو آئیے آج ہم اذان کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اذان میں ہمیں دراصل کیا کہہ کر اللہ کی عبادت کی طرف یعنی نماز کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے آؤ، آؤ نماز پڑھنے آؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی حاصل کرنے آؤ، آؤ کامیابی حاصل کرنے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اچھا بچوں، ایک پوائنٹ ضرور یاد رکھیے گا کہ پانچوں اذانوں کے لیے الفاظ اسی طرح سے ہیں، سوائے فجر کی جو اذان ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ ہے۔ جب ہم حی علی الفلاح کہتے ہیں تو اس کے بعد ہم فجر کے وقت کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ بس اس کے علاوہ ساری جو پانچوں کی پانچوں نمازیں ہیں ان کی جو اذانیں ہیں وہ سیم ٹو سیم ہیں۔ اگر کڈس کہانی فن میں اسلامک انسائکلوپیڈیا فار کڈس کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو پلیز آج کی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کڈس کہانی فن کو سبسکرائب کر لیں۔